شعبے سے تعلق رکھنے والے کسان بھائی، خواتین و حضرات، مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج یہ پروگرام ہماری حکومت کی مدت پوری ہونے سے پہلے شمسی توانائی سے چلنے والے ٹیوب ویل، یہ اگر میں یہ کہوں کہ اگر معیشت کا وہ کون سا پہیہ ہے جو کہ پاکستان کے اندر خوشحالی کا انقلاب لے کے آئے گا تو وہ زراعت ہے۔ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے کسان بھائی پاکستان کے طول و عرض میں جتنی محنت وہ کرتے ہیں، جاڑے میں، شدید گرمی میں، حبس میں، اور پھر اپنی محنت سے، اللہ کے فضل سے جو غلہ پیدا کرتے ہیں، اس سے بڑی ملک کی اور کوئی خدمت ہو نہیں سکتی، اور اس سے بڑی کروڑوں لوگوں کے لیے خوراک اور غلہ پیدا کرنا، اس سے بڑی اور کوئی عبادت ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آج اس ملک کو سستی بجلی کی ضرورت ہے۔ سستی بجلی کے بغیر نہ صنعت و حرفت ترقی کر سکتی ہے، اور نہ زراعت، اور نہ ہی ان مصنوعات پر مبنی ہماری ایکسپورٹس، کوئی بھی چیز ترقی نہیں کر سکتی۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سستی بجلی مہیا کرنا کسی بھی حکومت کا فرض اولی ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر مفلوق الحال طبقات ہوں، چاہے وہ طالب علم ہوں، چاہے وہ ایک کسان ہو، ایک چھوٹا دکاندار ہو، ایک ریڑی فروش ہو، یا کوئی بیوہ یا کوئی یتیم جو بڑی مشکل سے اپنے گھر کے حالات درست کرتا ہے۔ اس کے لیے میں نے شمسی توانائی کے لیے میں نے پچھلے 16 مہینوں میں میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور میری بہنوں، میں نے اور میری حکومت نے بے پناہ کوشش کی، مگر شومی قسمت کے حالات ایسے تھے، ملک کے اندر سیاسی افراتفری اتنی تھی، اور آئی ایم ایف کے حوالے سے جو چمگوئیاں ہو رہی تھی، اور ایک غیر متوقع صورتحال تھی، ایک ایسی صورتحال کا سامنا تھا جس کا صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ میں نے 3 دن پہلے ایک جلسے میں ڈیفالٹ کا مطلب عام آدمی کی زبان میں سمجھایا تھا۔ آج اپنے کسان بھائیوں کو جو اسلام آباد کے اور دوسرے ملکہ اضلاع سے یہاں پر تشریف لائے ہیں، میں آپ کو 1 منٹ کے اندر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں نہ ملتا، آئی ایم ایف کی شرائط کیسی ہے وہ ایک علیحدہ وہ ایک معاملہ ہے کہ وہ شرائط بڑی کڑی اور بڑی سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا تو پھر پاکستان کے ساتھ کیا ہوتا، اور پاکستان کے عوام کس مشکلات سے دوچار ہوتے، وہ میں آپ کو آج عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں دوبارہ اس شمسی توانائی کی طرف آؤں گا۔ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہوتا، اور خدا نخواستہ پاکستان
ڈیفالٹ کر جاتا تو دوائیوں کی دکانوں پر لائنیں لگی ہوتی ہیں اور دوائیاں نہ مل رہی ہوتی. باہر سے زندگی بچانے کے لیے جو ادویات اور ٹیکے باہر سے امپورٹ ہوتے ہیں، ان کی تلاش میں لوگ، مریض، ان کے پیارے، وہ دن رات مارے مارے پھر رہے ہوتے، وہ نہ ملتے. پیٹرول کی پمپوں کی وہاں پر لائنیں لگی ہوتی. ہماری جو فورن ایکسچینج یعنی زر مبادلہ وہ کم ہو رہا ہوتا، اور اس کو مزید بچانے کے لیے ہم اپنی جو امپورٹس ہیں، مشینری، آلات، زرعی، خوراک، ادویات، اسپیئر پارٹس، خام مال، جو بھی صنعتوں کی ضروریات ہوتی ہیں اربوں ڈالر کی، ان کو ہم مزید کم کرتے تاکہ ہم زر مبادلہ بچائیں، کیونکہ ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر روز بروز وہ کم ہوتے رہتے، اور اس کو بچاتے ہوئے صنعتیں بند ہو جاتی، لوگ بے روزگار ہو جاتے، زراعت اس کو بے پناہ نقصان پہنچتا. ہمارے ساتھ جو عالمی جو بینک ہیں وہ ہمارے ساتھ کام نہ کرتے، ہمارے ساتھ وہ تجارت نہ کرتے، ایلچیاں نہ کھلتی، یعنی جن کو انگریزی میں کہتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ. یہ وہ ہوتا ہے، آپ جانیں، وہ اس کے لیے ایلچی کھولتے ہیں تاکہ جو بیچنے والا ہے اس کو بینک کے ذریعے ایک مل جاتا ہے کاغذ کہ میں چیز بیچوں گا پاکستان تو مجھے پیسے مل جائیں گے، وہ نہ کھلتی. اور ہمارے بعض سودے ایسے ہوتے ہیں جن کو وہ پاکستان کے بینکوں کی، میں سادہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ مور، وہ ان کو قابل قبول نہیں ہوتی. وہ کہتے باہر کی یعنی انٹرنیشنل بینکس کی ہمیں مور چاہیے. مثال کے طور پر بینک آف امریکہ، بینک آف مڈل ایسٹ بینک، یا کوئی اور بینک لے لیں، وہ اس کے اوپر مور نہ لگاتے. یعنی ایک افراتفری مچ جاتی. یہ ہے وہ ایک بہت بھیانک صورتحال جس کا سامنا ابھی سری لنکا نے 6-8 سال ایک سال پہلے کیا. وہاں پر لائنیں لگ گئیں، وہاں پر ہڑتالیں ہوئیں، وہاں پر دکانیں لوٹی گئیں. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے، میرے یہاں پر بیٹھے بڑے قابل اور بڑے بہت ہی ذہین بیوروکریٹس، پولیٹیشنز، سیاستدان، پارلیمنٹیرینز، زرعی ماہرین اور ہمارے کسان بھائی اور بہنیں اور بزرگ یہاں بیٹھے ہیں. یہ وہ صورتحال ہوتی اگر IMF نہ ہوا ہوتا، اور اگر پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جاتا تو ایک تباہ کن صورتحال تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے بے پایاں فضل و کرم سے اس پوری حکومت کی ٹیم ورک کے ذریعے رب نے آپ کی دعائیں سنی، اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا اور IMF کا پروگرام ہو گیا. لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ اصل بات وہ ہے، اگلی بات یہ ہے میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں کہ زراعت کے پہیے کو بڑی تیزی سے گھمانا، وہ کس طرح گھومے گا؟ وہ آپ کو، کسان کو ایک کوالٹی کی کھاد ملے اور اس کی قیمتیں بھی مناسب ہوں، کسان کو بجلی سستی ملے. یہ جو بجلی پیدا ہو رہی ہے تیل سے، اس کی قیمت آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ 50 روپے فی یونٹ. اور اس کے بعد جو غریب ترین جو طبقات ہیں ان کو 200، یعنی جو گھریلو صارفین جو ہیں 200 جو یونٹ تک استعمال کرتے ہیں، ان کو بہت کم داموں پر بجلی دی جاتی ہے تاکہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑے. اسی طرح کسان کے لیے بھی جو بجلی، اس کے اوپر بھی ہم نے سبسڈی دی. IMF نے کہا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ سبسڈیاں دینا بند کر دیں. انہوں نے ہمارے ہاتھ بند کر دیے، بالکل انہوں نے چابیاں لگا دی کہ آپ کوئی سبسڈی نہیں دیں گے، چاہے وہ زراعت ہے یا وہ صنعت ہے یا حرفت ہے یا ایکسپورٹرز کے لیے کوئی سبسڈی دینی ہے. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، پھر ہم کیا کریں؟ یہ وہ راستہ ہے، شمسی توانائی خالی ٹیوب ویل کے لیے نہیں، صنعتوں کے لیے، گھروں کے لیے،
کارخانوں کے لیے، دکانوں کے لیے، ملک کے چپے چپے، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے، یا کے پی ہے، یا پنجاب ہے، یا آزاد کشمیر، یا گلگت بلتستان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چمکتا ہوا سورج عطا کیا ہے. یورپ میں جہاں پر بعض اوقات سورج سردیوں میں نظر نہیں آتا، وہاں پر انہوں نے بھی اس کے باوجود شمسی توانائی پیدا کرتے ہیں. یہاں پر تو رب تعالیٰ نے 12 مہینے سورج دیا ہے، سردیوں میں بھی گرمیوں میں بھی. لیکن کتنی شومیہ قسمت ہے اس قوم کی، غریب آدمی کی، عام آدمی کی، کہ 75 سال گزر گئے. ہم نے شمسی توانائی تو ابھی 20-30 سال پرانا قصہ ہے، لیکن اس سے پہلے جو پن بجلی، جو پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے منگلا ڈیم بنا، تربیلا ڈیم بنا. اس کے بعد ہم بالکل سو گئے، اور تیل کے جو کارٹلز تھے، جو تیل یہاں پر جو کمپنیاں ہیں، انہوں نے اپنا ایسا جادو جگایا کہ تیل ہی تیل کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا. آج مہنگی ترین بجلی تیل سے پیدا ہوتی ہے، اور سستی ترین بجلی سولر، شمسی توانائی، پن بجلی اور ہوا سے جو بجلی بنتی ہے. نہ سولر کے اوپر ایک دھیلا نہیں لگنا، مفت کی سورج کی شعائیں. ہوا سے جو بجلی بنتی ہے، مفت کی ہوا، اس سے بجلی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی، عقل بھی دی، ہر چیز دی، لیکن وہ حوصلہ نہیں دیا، وہ سوچ نہیں دی کہ اس کی وجہ سے آج پاکستان کے اندر چاہے وہ کارخانے ہیں، چاہے وہ زراعت ہے، چاہے وہ گھریلو صارفین ہیں، چاہے وہ دکانیں ہیں، مدرسے ہیں، اسپتال ہیں، ہر جگہ مہنگی ترین بجلی ہے. اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے دور میں 2017 کے آخر میں لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو گیا، اور وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اس کا نواز شریف کی قیادت میں وہ اندھیرے ختم ہو گئے، اور خدا کے فضل و کرم سے پاکستان اس مشکل سے نکل گیا. یہ ساری بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ کل ہم اپنی مدت مکمل ہونے کے بعد، ہم کل صدر پاکستان کو میں لکھ کر بھیج دوں گا کہ اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے، اور پھر انٹرم گورنمنٹ آئے گی. میں آج یہ پروگرام آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے آج اس لیے لایا ہوں کہ خدا گواہ ہے کہ اس سے زیادہ اہمیت کا کوئی منصوبہ ترقی کا پاکستان کے اندر کوئی اور ہو نہیں سکتا، ماں سوائے شمسی توانائی، شمسی توانائی، شمسی توانائی. تو اس کا آج اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے. 377 ارب روپے کا اس کا حجم ہے. اب میں یہ سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، وفاق نے، کہ اگر مثال کے طور پر اس سولر ٹیوب ویل کی قیمت 100 روپے، آپ کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو کنورژن کا میں نے پتہ کروایا، جو تیل سے چلتے ہیں، ڈیزل سے ٹیوب ویل، اس کے اوپر لاگت آئے گی تقریباً 40 لاکھ روپے کنورژن کی، یعنی شمسی توانائی سے جو چلیں گے. اور جو بجلی سے چلتے ہیں ٹیوب ویل، ان کے اوپر لاگت آئے گی کوئی 26 لاکھ روپیہ ان کو کنورٹ کرنے کے لیے. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اگر 100 روپیہ اگر قیمت ہے اس سولر کے ٹیوب ویل کی، تو 33 روپے دے گی حکومت پاکستان. یہاں پہ 33 روپے دے گا صوبہ، جس صوبے میں وہ ٹیوب ویل لگنا ہے، اور 33 روپے دے گا کسان بھائی. یعنی کتنا کم بوجھ آپ پہ ڈالا ہے ہم نے، 1/3 اور 1/3. مگر وفاق میں جو ٹیوب ویل کسانوں کو، ابھی میں نے چند اپنے کسان بھائیوں کو یہ دیے ہیں، وفاق میں 2/3 وہ حکومت پاکستان دے گی، اس لیے کہ وفاق میں صوبہ کوئی نہیں ہے. وہ وفاق میں وفاقی حکومت ہے یا پھر کسان ہے. تو اگر 100 روپیہ قیمت ہے ٹیوب ویل کی، تو وفاق یہاں پر اسلام آباد کے قرب و جوار میں جو ہمارے ذمہ دار بھائی ہیں، کسان بھائی ہیں، ان کو
67 وفاق دے گا اور 33 کسان اس میں حصہ ڈالے گا اور اپنا شمسی توانائی والا ٹیوبل لگا لے گا۔ یہ انقلابی قدم ہے اور اس کے بغیر پاکستان کی ترقی کا سوچنا بھی محال ہے۔ اس لیے میں کسی کو اس وقت الزام نہیں دینا چاہتا، ماسوائے کہ یہ سیاسی لیڈرشپ کو کئی دہائیوں پہلے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ جب پن بجلی کے منصوبے عروج پر تھے ان کو مکمل کرتے۔ ابھی میں سعودی عربیہ کا ایک وفد آیا، ان سے میں بات کر کے آیا ہوں اور ان کو میں نے کہا کہ دیا میر بھاشا ڈیم جو ہے اس کو آپ اس کے اوپر سرمایہ کاری کریں، اس کے اوپر تقریباً 14-15 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہونی ہے دیا میر بھاشا ڈیم کے اوپر۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یعنی ایک سادہ اور موٹی باتیں تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ جائیں اور مسائل کیا ان کا حل کیا ہے۔ دیا میر بھاشا ڈیم جتنا آج تک بن سکا ہے، یہ ڈیم جو ہے یہ بہت بڑا ڈیم ہے، اس میں ذخیرہ بھی ہوگا پانی کا جس سے آبپاشی آپ کی زمینوں کو پانی ملے گا تو زمینیں اپنا سیراب ہوں گی، زرخیز ہوں گی اور غلہ وہ وہاں پر اگلے گا۔ دوسرا، وہاں پر پاور ہاؤس بجلی بنے گی، تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی بنے گی پانی سے۔ اب اس کے اوپر 12-15 ارب ڈالر خرچ ہونے ہیں۔ نواز شریف کے دور میں اللہ تعالیٰ نواز شریف کو لمبی عمر عطا فرمائے، انہوں نے دیا میر بھاشا ڈیم کی بنیاد ڈالی اور وہاں پر 100 ارب روپے نواز شریف نے مختص کیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اجتماعی بصیرت ہماری دیکھیں کہ یہ اجتماعی ایک ناکامی ہے پولیٹیکل اور ملٹری ڈکٹیٹرز کی، جنہوں نے 75 سال پاکستان میں آئے، ماسوائے منگلا ڈیم اور آپ کے تربیلا ڈیم اور دوسرے اور اس زمانے میں ڈیم بنے تھے، پھر وہ معاملہ رک گیا اور منافع اور کارٹیل اور یہ جو اپنے کمیشنوں والے آ گئے اور انہوں نے تیل کہا جی تیل ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جو تھر سندھ میں جو تھر ہے وہاں پر کوئلے کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر ہیں کوئلے کے۔ اب دیکھیے کہ اس پاکستان کے کوئلے کو ہم نے 75 سال نظر انداز کیا اور باہر سے کوئلہ منگوا کر مہنگی بجلی پیدا کی۔ اب آ کر یہ سی پیک میں نواز شریف کے دور میں سی پیک میں تھر کول کے جو خزانے ہیں ان کو کھولا گیا اور اب تھر میں وہاں پر جو چین کا جو تحفہ ہے پاکستان کے لیے سی پیک، اس کے تحت وہاں پر اب کوئی 2-2.5 ہزار میگا واٹ بجلی تھر کے کوئلے کی بنیاد پر وہاں پر اب پیدا ہونی شروع ہو چکی ہے۔ لیکن میں پوچھتا ہوں کہ ماضی کی دہائیوں میں اتنی سنگین غفلت کیوں ہوئی ان حکومتوں سے کہ اپنا کوئلہ ہو اور کوئلہ باہر سے منگوایا جا رہا ہے۔ مان لیا کہ تھر کول کی جو کوالٹی ہے وہ اچھے جو باہر کے کوئلے کی بعض کانیں ہیں، سمجھ لیں آسٹریلیا میں، ساؤتھ افریقہ میں یا اور جگہوں پر کم ہوگی، لیکن کوئلہ تو اپنا ہے، نہ ڈالر خرچ ہونا ہے نہ کوئی اور کرنا ہے، صرف اس کو نکالنا ہے اور استعمال کرنا ہے اب سیمنٹ فیکٹریوں میں، دوسرے کاموں میں، بجلی بنانے کے لیے۔ اربوں ڈالر ہم نے تیل اور کوئلہ باہر سے منگوایا، تھر کول کے اوپر ہم نے توجہ نہیں دی۔ یہ ہے وہ غفلت جس کی وجہ سے آج پاکستان کشکول لے کر ہر جگہ پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ زندگی بہتر ہے کہ آدمی فقیری میں زندگی بسر کر لے۔ یہ قرض کی جو زندگی ہے اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ کرے گا کہ اس سے ہم جان چھڑائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ انشاءاللہ اس کی بنیاد آج رکھ دی گئی ہے۔ آپ اگر یہاں پر سندھ کے صوبے سے ہیں یا کے پی سے ہیں تو اپنی حکومتوں کو جا کے کہیں کہ کسانوں کے لیے وفاق کا یہ جو پروگرام ہے 33% صوبے دیں گے، 33% وفاق دے گا اور 33% کسان دے گا۔ اب ہم نے الحمدللہ آج یہ سرٹیفکیٹ دیے ہیں، یہ 377 ارب روپے کا پروگرام ہے۔ میں یہ آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ہمیشہ کے لیے کوئی زندگی لکھا کر نہیں لایا۔ ہم سب
انسان ہیں اور ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. فرق یہ ہے کسی نے پہلے جانا ہے, کسی نے بعد میں جانا ہے. میری اب عمر تقریباً اب انشاءاللہ زندگی رہی تو 23 ستمبر کو میں 72 سال کا ہو جاؤں گا. اب دیکھیے کتنی باقی زندگی. میری ایک خواہش ہے, صرف ایک خواہش, کہ قبر میں جانے سے پہلے پاکستان اس راستے پر چل پڑے جس کے لیے قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا, جس کے لیے عظیم قربانیاں دی گئی تھی, جس کے لیے آپ کے بزرگوں نے ہجرت کرتے وقت اپنے پیاروں کو, وہ شہید ہو گئے, ماؤں کے بہنوں کے دوپٹے ان کے آنچل پھٹے اور بڑی مشکل سے خون کے دریا عبور کر کے آپ کے بڑے یہاں پر پاکستان پہنچے. آج پاکستان ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ وہ قائد اعظم کے جو نام لینے والے اور ان کے قائد اعظم کا دن منانے والے, کدھر ہے قائد اعظم کا خواب؟ کیوں نہیں پورا ہوا ابھی تک؟ وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے لیے جانیں دی, لاکھوں شہداء, ان کی روحیں قبروں میں تڑپ رہی ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر سورج اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس سے تو پاکستان میں بجلی نہیں بن رہی, مگر مہنگے تیل اور گیس باہر سے منگوا کر بجلی بنائی جا رہی ہے. یہ وہ پاکستان نہیں جہاں پر اشرافیہ اور امیر لوگ پاکستان میں اور دنیا میں مہنگا ترین علاج کرا لیں, مگر لاکھوں لوگ اس ملک کے اندر علاج اور دوائی کے بغیر تڑپ کر جان دے دیں. یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. میرے بزرگوں, بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں, آج بات کسی اور طرف میں نہیں لے کے جانا چاہتا, میں واپس آنا چاہتا ہوں کہ آج ہم فیصلہ کریں کہ اگلی حکومت جو بھی عوام جس کو مینڈیٹ دیں, وہ عوام سے اپنے خدا سے وعدہ کرے کہ وہ دن رات محنت کر کے انتھک کوششوں سے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, کشکول توڑیں گے, قرض کو ختم کریں گے اور اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور پاکستان کو عظیم بنائیں گے. تو اگر یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے اگلے الیکشن کے نتیجے میں نواز شریف کو موقع دیا تو میں آپ سے خدا کے فضل و کرم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم انشاءاللہ یہاں پر زرعی انقلاب لے کے آئیں گے, غربت کا خاتمہ کریں گے, پاکستان کو عظیم بنائیں گے اور قرض سے جان چھڑائیں گے انشاءاللہ. میرے ساتھ نعرہ لگائیں, پاکستان, پاکستان, قائد اعظم.